بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1098 میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے لوگوں سے یہ کہا ہو کہ اے لوگوں مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے ہی امام احمد بن حنبل اپنی اسی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امام علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں۔ اب سامعین، سوال یہ ہے کہ حضرت عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ کیوں مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں؟ تو حضرت عمر کی یہ بات کہنے کی وجہ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت امام سبت ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت عمر کو اپنا دوسرا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد روم کے بادشاہ نے آسمان و زمین میں چھپے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب یہ کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ حضرت عمر کے دربار میں پہنچا تو دربار میں پہنچتے ہی یہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں بادشاہ روم کی طرف سے آپ کے پاس آسمان و زمین میں چھپے کچھ رازوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ جس نبی کے آخری ہونے کا ذکر تورات، زبور اور انجیل جیسے آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر تو آپ کے نبی نے آخری ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں بادشاہ روم کو یہ خبر پہنچا دوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ ہمارے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر تورات، زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، پھر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک مرتبہ ہی سورج کی روشنی پڑی اور پھر اس جگہ پر آج تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ لہٰذا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس زمین پر ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پر ایسا کون سا درخت ہے کہ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے اور نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں ہیں، لیکن ہاتھ اور پاؤں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس زمین پر ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے؟ اسی طرح میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ مسلمانوں کی اس بات پر ذرہ برابر بھی کوئی یقین نہیں۔ لہٰذا پھر بھی اگر آپ لوگوں کا اسلام یہ کہتا ہے تو آپ مجھے کوئی ایسی عقل مندانہ دلیل دیں کہ آپ کی اس دلیل کو میری عقل تسلیم کرے۔ اور اسی طرح آخر میں میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو اگر آپ مسلمانوں کی جنت کے دروازے بھی ہیں تو پھر آپ مجھے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ سامعین، امام اہل سنت امام سبت جوزی آج سے 800 سال پہلے اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں
کہ جیسے ہی اس شخص نے حضرت عمر سے یہ 7 سوال کیے تو حضرت عمر نے اپنے دربار میں موجود تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً اس شخص کے ان 7 سوالات کے صحیح جواب بتائیں۔ لیکن کافی دیر سوچنے کے باوجود بھی دربار میں موجود جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس شخص کو کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دے پائے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم مسلمانوں میں سے تو کوئی ایک بھی میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے پا رہا، لہٰذا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں یہ چند سوالات بتائے تھے اور کہا تھا کہ ان سوالات کے جوابات یا تو خود وہ آخری نبی بتا سکتے ہیں یا پھر وہ کہ جس کو خود آخری نبی نے علم عطا کیا ہو۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم میں سے وہ ایسا کون ہے جو مسلمانوں کے علم کا وارث ہو؟ جیسے ہی صحابہ کرام نے اس شخص کی یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے فوراً اس شخص کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس بھیجا۔ حضرت علی کے پاس پہنچتے ہی اس شخص نے آپ کو اپنا سارا واقعہ سنایا اور جن سوالوں کے جواب اس نے حضرت عمر سے پوچھے تھے انہی سوالوں کے جوابات اس نے حضرت امام علی سے طلب کیے۔ اس شخص کے ان سوالوں پر امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک بار سورج کی روشنی پڑی؟ تو جان لو کہ وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو گزارا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ، مار اپنا عصا سمندر پر۔ جیسے ہی موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا، وہ پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی قوم فرعون سے بچنے کے لیے سمندر کے اس حصے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تو سمندر کے اس حصے پر پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی۔ بس پھر جب حضرت موسیٰ کی یہ قوم سمندر کے اس حصے سے گزر گئی تو سمندر آپس میں دوبارہ مل گیا، اور اے بندہ خدا، اس دن سے آج تک سمندر کے اس حصے پر دوبارہ کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ زمین پر تو ہر درخت پانی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ درخت جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا، وہ درخت اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس کے لیے ایک لمحے میں زمین سے اگا کر پیدا کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی یونس 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم میں درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت یابی کی دعا مانگنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا پر فوراً ایک ہی لمحے میں معجزہ کے طور پر کدو کی ایک بیل کو اگا کر پیدا کر دیا، جس کے پھلوں کو کھا کر حضرت یونس صحت یاب ہو گئے۔ لہٰذا وہ درخت جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تو وہ یہی درخت تھا۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہے، لیکن اس کا سارا صرف منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ جس کا سارا صرف منہ ہے تو وہ دوزخ کی آگ ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اور دوزخ کی یہ آگ انسان کو اس طرح سے کھائے گی کہ جیسے بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے۔ اسی طرح تمہارا چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، لیکن وہ چیز ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ چیز جو ہر وقت صرف زمین پر چلتی ہی رہتی ہے تو وہ چیز پانی ہے، کیونکہ جب سے اللہ نے اس زمین پر پانی کو بھیجا ہے تو تب سے لے کر آج تک یہ پانی زمین پر ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے پانی میں یہ سیکھ رکھی ہے کہ جس طرح یہ پانی چلتا ہی رہتا ہے تو اس کے چلتے ہی رہنے کی وجہ سے اللہ خود بخود اس کے لیے راستے بناتا رہتا ہے۔ تو اے انسان، تو بھی صرف ایک بار اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھ، یقیناً اللہ تیرے لیے بھی خود بخود راستے بنائے گا۔ تمہارا 5واں سوال یہ تھا
کہ وہ کون سا درخت ہے کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ درخت شجرہ طوبہ ہے۔ شجرہ طوبہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس درخت کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اے بندہ خدا، جنت کے اس اتنے بڑے درخت کی ایک مثال ہماری دنیا کے اس سورج کی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اے بندہ خدا، جو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہماری اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے، تو پھر یقیناً وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جنت میں ایک بہت بڑے درخت کو بھی بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ یقیناً لوگ جنت میں کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہماری اس زمین پر ماں کے پیٹ میں موجود بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب و پخانہ نہیں کرتا۔ اب تمہارا 7واں اور آخری سوال یہ تھا کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کے دروازے بھی ہیں، لہٰذا اگر جنت کے دروازے ہیں تو تمہیں ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اے بندہ خدا، پھر جان لو کہ جنت کے دروازوں کے یہ تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے جنت کے دروازوں کے یہ تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔